زکریا یہاں کہیں تھا، یہاں تک آیا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ شیطان نے کہا اس میں گھسائے درخت میں۔ کہا وہ کیسے درخت میں جا سکتا ہے؟ کہا وہ جیسے بھی جا سکتا ہے۔ وہ گیا اندر، تو کہا کہ اب کیا کریں؟ شیطان نے کہا ایک اچھی آئیڈیا بتاتا ہوں، اچھا طریقہ بتاتا ہوں، اوپر سے آرا چلاؤ، اوپر سے آرا چلاؤ، زکریا اندر ہوگا تو کٹ جائے گا، 2 حصوں میں تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا اگر نہیں ہوگا تو کہا مجھے پکڑ لینا، اس کی بجائے مجھے قتل کر دینا، لیکن ہے تو اندر ہی۔ انہوں نے درخت کے اوپر سے آرا چلایا، آرا چلتے چلتے سر تک آیا۔ جب سر پہ آیا اور آرا چلنے لگا، سمجھتے ہیں نا سر کسے کہتے ہیں؟ پتھر اگر سر پہ لگ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی۔ اہل ایمان کو ان مصیبتوں سے گزارا جاتا ہے، کلمہ پڑھنے والوں کو امتحان لیا جاتا ہے۔ جہالت کی وادیوں میں کب تک بھٹکتے رہو گے؟ اللہ اتنی آسانی سے نہیں ملتا، اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے اس کا ملنا، بہت آسان بھی ہے، بہت مشکل بھی ہے۔ جس پہ کرم کرتا ہے ایک نیکی کے بدلے بھی مل جاتا ہے، اور جس پر اللہ اکبر امتحان کی گھڑیاں ہوتی ہے، ساری زندگی عبادت کرنے والے کو بھی پھر شیطان بات اصل یہ ہے اس سے پیار کیا جائے، اس کے ساتھ منافقت نہ کی جائے، اس کے ساتھ دورنگا پر پالیسی اختیار نہ کی جائے۔ میں صرف اپنے بھائیوں کو بہنوں کو اتنا کہتا ہوں، جس خدا نے بنایا، ماں کے پیٹ میں سورج ڈھالی، جس نے ماں کے سینے میں دودھ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے پیدا کیا، زمین بنائی، آسمان چاند ستارے سب تمہارے لیے بنائے، کھلایا پلایا، کھانے کی طاقت دی، پینے کی طاقت دی، ماں کو ممتا دی، اس کو چھوڑ کر جب دوسرے کے پاس جاؤ گے، بولو اس کو اذیت نہیں پہنچے گی؟ تمہارا بیٹا تمہارا ہو کر کسی اور کو باپ کہے تمہیں چھوڑ کر، تو تمہیں کیسا لگے گا؟ انگوٹھی کے پتھروں کو خدا بنایا تم نے، ندی نالوں کو خدا بنایا تم نے، درختوں کو خدا بنایا تم نے، لا الہ الا اللہ، ستاروں کو تم نے خدا بنایا، سورج کو خدا بنایا، چاند کو نہیں، جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے وہ ہمارا خدا اور رب ہے۔ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہمیں، اور کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا ہمیں سوائے میرے اللہ کی مرضی کی۔ جناب زکریا علیہ السلام پہ جب آرا چلا، چلتے چلتے سر تک آیا، زکریا نے کہا اللہ مجھے بچا لے۔ ندائی زکریا پہلے مجھے مدد کے لیے کیوں نہیں پکارا؟ تو نے میری مدد کی بجائے درخت سے مدد لی، تو نے میری مدد کی بجائے درخت سے مدد لی، اب میری مرضی ہے کہ تو کٹے گا۔ درخت سے مدد لی، درخت کو معبود مان کر مدد نہیں لی، درخت کو خدا مان کر مدد نہیں لی۔ کیوں؟ نبوت کا اختیار تھا، بس قدرت کو بتانا۔ امام غزالی فرماتے ہیں، ارشاد ہوا اب میری مرضی ہے کہ کٹ، کیونکہ تو نے مجھے پکارنے کی بجائے مدد درخت سے لی ہے، اب کٹ۔ اور فرمایا دوسری مرتبہ آہ مت کرنا، اگر دوسری بار تو نے آہ کی تو اپنے صابر بندوں کی فہرست سے تیرا نام کاٹ دیا جائے گا۔ اب میری مرضی ہے کہ تو کٹتا رہے اور چپ رہے، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ زکریا خدا سے پیار کتنا کرتا۔ دنیا نے دیکھا، تاریخ گواہ ہے، جناب زکریا 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، لیکن زکریا نے دوسری مرتبہ آہ بھی نہیں کی۔ خدا سمجھ کے درخت کے پاس نہیں گئے تھے، پیغمبرانہ اختیار تھا، بس وہ بڑا غیرت والا ہے، اس کی شان غیرت بڑی نرالی ہے۔ ایک طرف یہ منظر، زکریا پہ چل گیا آرا، ایک اور ذات ہے جس کو کافر ستاتے ہیں اور قتل کے لیے پیچھے دوڑتے ہیں، اور وہ ذات اپنے یار کو لے کر غار میں جاتی ہے، وہ ذات اپنے یار کو لے کر غار میں جاتی ہے، یار بے قرار ہوتا ہے تو وہ ذات فرماتی ہے لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرا مت، اللہ ہمارے ساتھ۔ پناہ ہم نے اللہ کی لی ہے، گھر سے نکلتے وقت رب کا نام لیا ہے، ہم نے اللہ کی پناہ لی ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ درخت پورا مل گیا تھا، فی
امتحان ہوا، حضرت زکریا شہید ہو گئے، وہاں تو کوئی پردہ بھی نہیں تھا، کھلا کھلا گار تھا، آنے والا آیا پیشاب کے لیے بیٹھا، لیکن اللہ کا نام لے کر خدا کی پناہ میں نکلنے والے نکلے تھے، تو خدا نے مکڑی کے جالے اور کبوتری کے گھونسلے کے ذریعے سے بچا کر بتا دیا، جو میرا نام لے کر نکلتے ہیں انہیں مکڑی کے جالے سے بھی بچا لیا کرتا ہوں۔ تم بچو گے، تم محفوظ رہو گے، تمہیں کوئی کچھ کر نہیں سکے گا، تمہارے پیروں کے نیچے پانی نکلیں گے، تمہارے قدموں کی ٹھوکروں سے زندگیاں نمودار ہوگی۔ اللہ کے بن تو جاؤ، اس کی قربت تو اختیار کرو، لیکن اللہ کی قربت شراب پینے سے نہیں ملے گی، اللہ کی قربت جوا کھیلنے سے نہیں ملے گی، اللہ کی قربت عورتوں کو تکنے سے نہیں ملے گی، اللہ کی قربت اس کے لیے رونے سے ملے گی، اس کی بارگاہ میں کثرت سجدہ سے ملے گی، اس کی بارگاہ میں توبہ و استغفار سے ملے گی، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑانے سے ملے گی، اس کی بارگاہ میں آہوزاریاں کرنے سے ملے گی، اس کی بارگاہ کے اندر عبادتوں کی نظریں پیش کرنے سے ملے گی، اس کے احکامات پر عمل کرنے سے اس کا قرب ملے گا، اور اتنا ملے گا کہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ آپ کہیں گے آپ پوری تقریر کر رہے ہیں توحید پہ، کہتے ہیں کہ درختوں سے مدد مانگو گے تو ہلاک کر دیے جاؤ گے، تو پھر تم اولیاء سے کیوں مدد مانگتے ہو؟ بس بات اتنی ہی ہے کہ اللہ نے ولیوں کو محبوب بنایا، جس کو محبوب بنایا اس کو غیر نہیں کیا، اس کے غیر سے مدد مانگو گے تو ہلاک کیے جاؤ گے، اور اگر اس کے اہل سے مانگو گے، الخلق عیال اللہ، اولیاء خدا نہیں ہے، خدا کے محبوب ہے، وہ اہل اللہ ہے، وہ اہل ہے خدا کے، اہل اللہ ہے۔ غیر اللہ سے مانگو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، اہل اللہ سے مانگو گے تو اللہ کی مدد آئے گی، ہاتھ ولی کا ہوگا، مدد اللہ کی ہوگی۔ اس لیے اللہ اکبر، مصیبت آئے غیر اللہ کی چوکھٹ پہ مت جانا، اہل اللہ کی چوکھٹ پہ آنا۔ یہ اہل اللہ کون ہے؟ غریب نواز اہل اللہ، مخدوم سمنہ اہل اللہ، نظام الدین اولیاء اہل اللہ، حضرت داتا گنج بخش اہل اللہ، بختیار کاکی اہل اللہ۔ یہ اہل اللہ کا مطلب کیا؟ دیکھو، جو جس سے دوستی کرتا ہے اس پہ اپنا رنگ چڑھاتا ہے، جس سے دوستی کرتا اس پہ اپنا رنگ چڑھاتا ہے۔ باورچی کے ساتھ بیٹھنے والا کھانا بنانے کا ہنر سیکھ جاتا ہے جبکہ وہ باورچی نہیں ہے، ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھنے والا دوائیوں کے نام اور نسخے جان لیتا ہے جبکہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے۔ بلا تمثیل خدا کی بارگاہ میں رہنے والا، خدا کی چادر کے نیچے رہنے والا، اولیائی تحت قبائی، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اس کی چادر ہماری طرح نہیں ہے، جو اس کی چادر کے نیچے رہتے ہیں جیسا کہ اس کی شان ہے، وہ خدا نہیں بنتے۔ خدائی تصرف اللہ ان کے ہاتھوں سے ظاہر کر کے بتاتا ہے، جب میرا بندہ اس شان کا ہے تو میری شان کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے آج ضرورت ہے اپنے اللہ پر توکل مضبوط کرنے کی، اپنے، اور جس کا بھروسہ اللہ پہ جتنا مضبوط ہے، جتنا مضبوط ہے اللہ پہ بھروسہ، وہ اتنا سکون سے، وہ اتنا چین سے ہے، وہ اتنا اطمینان سے ہے۔ ہم تھوڑی تھوڑی چیز میں پریشان ہو جاتے ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی چیز میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ جانتے ہیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے بندوں کی مشکل کشائی کرتا ہے؟ اللہ اسباب پیدا کرتا ہے، اللہ اسباب بناتا ہے، لیکن اللہ پر ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ اور اللہ ایک ہی ہے، دو خدا نہیں ہو سکتے، تین نہیں ہو سکتے، چار نہیں ہو سکتے۔ ایک بڑھیا سے کسی نے پوچھا اللہ کے ایک ہونے کی تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ تو کہا کہ میرا چرخہ ہے، چرخہ ہے میرا اللہ کے ایک ہونے کی دلیل کی طور پہ۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ میں اکیلی چرخہ چلاتی ہوں نا، ایک سمت میں تو صحیح سے چرخہ چلتا ہے، اگر دوسری بڑھیا بھی بٹھا دو تو میں ادھر چلاؤں وہ ادھر چلائے، چرخہ ٹوٹ جائے گا، چلے گا نہیں۔ جب چرخہ چلانے کے لیے دو دماغ آ جائے تو چرخہ ٹوٹ جائے گا، تو دنیا چلانے کے لیے دو آ جائے تو پھر دنیا کا نظام بھی بگڑ جائے گا۔ ایک کہے گا ہوا چلانا، دوسرا کہے گا آج نہیں چلانا، بولو کیا ہوگا؟ ایک کہے گا پانی برسانا، دوسرا کہے گا نہیں برسانا، کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اور پھر بات یہ ہے ہم کام کرتے ہیں تو مصروف رہتے ہیں، میرے اللہ کو کوئی مصروفیت نہیں ہوتی، سارے کام ہوتے ہیں، اس پہ کوئی بار نہیں ہوتا، ہر آن اس کی نئی شان ہے۔
وہ کن کہہ کر کائنات پیدا کرتا ہے، وہ کن کہہ کر کے پتھروں میں پھول کھلاتا ہے۔ آپ اللہ کی قدرت کبھی غور کرتے ہیں؟ کسان دانے ڈالتا ہے 2 قسم کے، آپ کسان ہوں گے، آپ میں سے بہت سارے دانے سڑ جاتے ہیں، بہت سارے دانے سڑتے نہیں ہیں بلکہ اگتے ہیں اور اس میں دانے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ دانے کہاں سے آتے ہیں؟ کون لاتا ہے؟ وہ میرا اللہ ہے۔ ماں کے پیٹ میں جو اللہ شکل بناتا ہے نا، پڑوسی میں جو شخص رہتا ہے اس کی طرح نہیں بناتا، بلکہ کبھی باپ کی شکل، کبھی دادا کی، کبھی دادی کی، کبھی پردادا کی، کبھی پردادی کی، کبھی خالہ کی، کبھی نانی کی۔ آپ سے پوچھتا ہوں، یہ شکلیں مشابہ کون بناتا ہے؟ جہاں روشنی نہیں جا سکتی وہاں کس کے ہاتھ جاتے ہیں؟ پھر وہ بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ کیسے رہتا ہے؟ وہ میرا اور آپ کا اللہ ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ آج مسلمان ذلیل اس لیے ہو رہا ہے